ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة انشاءاللہ سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے آنورڈ سٹارٹ ہوگی. سورہ ہود میں اب انباء الرسل کا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو انبیاء کرام اسپیشلی جو رسول تھے اور وہ عرب کی سرزمین یا اس کے قریب کے علاقوں میں جو تھے، ان کی تفصیلات قرآن حکیم میں جہاں ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہیں ان میں سے ایک ٹاپ آف لسٹ یہ سورہ ہود ہے. اس کے علاوہ بھی سورۃ الاعراف کے اندر بھی آیا. جہاں تک سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق ہے، جو انسانیت میں آدم ثانی کہلاتے ہیں، یعنی دوسرے آدم، کہ ان سے پہلے انسانیت تباہ و برباد کر دی گئی. جو اہل ایمان تھے وہ بچا لیے گئے اور باقی لوگ اس طوفان کے اندر غرق ہوئے. تو انسانیت کا سلسلہ ان سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ کیا. نوح علیہ السلام کے حالات زندگی قرآن حکیم میں بہت زیادہ صورتوں میں آئے ہیں. سورۃ الاعراف کے اندر بھی خود نوح نام کے اوپر بھی ایک سورت موجود ہے. سورہ یونس کے اندر بھی ذکر گزر چکا ہے اور کئی ایک صورتوں میں بھی آئے گا. لیکن سب سے زیادہ تفصیلی حالات قرآن حکیم میں سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے جس صورت میں آئے ہیں وہ یہی صورت ہے. اب اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. اور بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. تو انہوں نے جا کر کیا دعوت دی؟ انی لکم نذیر مبین. بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں. اچھا، انبیاء اکرام کا جو منصب ہے بنیادی وہ تذکیر ہی ہوتی ہے، ڈر سنانا ہے. خوشخبری صرف ان لوگوں کے لیے جو بات کو قبول کر لیں. انبیاء کا جو منصب ہے وہ خوشخبریاں سنانا نہیں ہوتا، ڈر سنانا ہوتا ہے. اور اس ڈر کو جو ایکسیپٹ کر کے اللہ کا راستہ اختیار کر لیں ان کے لیے وہ بشیر ہوتے ہیں. جو پرائمری دعوت ہے نا وہ ڈر سنانا ہے، نصیحت کرنا ہے، تذکیر کرنا ہے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 میں ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرما دو کہ یہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اس کتاب کے ذریعے وہ ڈر سنائے گا. فذکر
بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی اس قرآن کے ذریعے ڈر سنائیے، نصیحت کیجئے ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ لہٰذا یہ جو بعض لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا، کوئی میٹھی میٹھی باتیں کریں، کوئی جنت کی باتیں سنائیں، کوئی حوروں کی باتیں سنائیں ہمیں، یہ آپ ہر وقت ڈر کیوں سناتے ہیں؟ تو قرآن کی جو بنیادی دعوت ہے وہ ہے ہی ڈر ہے۔ اور جو واقعی اللہ سے ڈر گیا نا، دنیا میں تو کہتے ہیں ڈر گیا تو مر گیا، نہیں، جو ڈر گیا وہ پار لگ گیا، جس نے خدا کو سیریس لے لیا۔ اب دیکھیں یہ انبیاء کرام کی دعوت جب کبھی بھی آئے گی یہ اسی سے سٹارٹ ہوگا کہ جب بھی کوئی پیغمبر آیا تو اس نے یہی کہا کہ میں کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ ڈر کیا ہے؟ کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے اور وہ ہستی تم سے قیامت کے دن پوچھے گی جو کچھ تم نے دنیا کے اندر کیا ہوگا، تم اللہ کے حضور اکاؤنٹیبل ہو، اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا آخرت پھر وہ اللہ کی مرضی کی گزارے گا، اور جو دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے گا آخرت پھر اپنی مرضی کی گزارے گا۔ وہ ظاہر ہے جنت میں ہر وہ نعمت ہے جو آپ چاہیں گے، یعنی آپ کی مرضی چلے گی۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور یہ کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اس اللہ کے۔ وہی یعنی ڈر سنانے میں اول چیز جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور توحید میں بھی صرف یہ توحید نہیں کہ اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی بھی ماننی ہے۔ یا یہ الفاظ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ مت پوجو کسی کو سوائے اس کے۔ تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، یعنی اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننی ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 ہے۔ بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا اس بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طاغوت کی نفی کرنی ہے۔ تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت کی ڈیفینیشن ہے ٹوٹل اوبیڈینس، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سب کے سب جو پورا دین ہے، حلال و حرام کا فرق کرنا، اللہ کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کی پیروی کرنا، جن چیزوں سے خدا نے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہ ہے اللہ کی عبادت۔ عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، نظر و نیاز کرنا نہیں ہے، بلکہ ٹوٹل اوبیڈینس، یہ ہے عبادت۔ تو اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننی ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک مجھے تو خوف ہے تم پر کہ بڑے دن کا عذاب تم پر آنے والا ہے۔ اس عذاب سے مراد وہ عذاب بھی ہے جو رسولوں کا انکار کرنے کے سبب دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اس سے مراد وہ بڑے دن یعنی قیامت کے دن کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے امت کی تعلیم کے لیے کہلوائی گئی 3 دفعہ، سورہ یونس میں، سورہ الانعام میں، سورہ الزمر میں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرماؤ کہ میں خود اس بات سے خوف کھاتا ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا، یعنی قیامت کے دن کا۔ تو یہ اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینٹرڈ کر کے امت کو یہ دعوت دی جا رہی ہے تو امت سمجھ جائے کہ بابت شاہی کوئی نہیں۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو لینا جائیں اپنے ساتھ، اب یہ نہیں پتا کہاں لے کے جائیں گے، لیکن قرآن کی تعلیمات تو بالکل اس سے مختلف ہیں۔ بے شک میں خوف کھاتا ہوں تم پر اس بڑے دن کے عذاب کا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم میں سے جو سردار تھے کفر کرنے والے، وہ کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ اے نوح ہم تو نہیں دیکھتے مگر تمہیں اپنی ہی طرح کا ایک انسان۔ اور یہ کوئی بات غلط بھی نہیں وہ کہہ رہے تھے۔ یہاں پہ بعض لوگ ان آیات کو مس یوز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ دیکھو کافروں کا عقیدہ تھا نبی کو بشر کہنا، تو اگر یہ کافروں کا عقیدہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کو واضح کیوں نہیں کیا کہ تم لوگ جھوٹ باندھ رہے ہو؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ سورۃ الفرقان میں آیا کہ یہ کیسا نبی ہے، بازاروں میں چلتا بھی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، تو اس کے جواب میں تو یہ ہونا چاہیے تھا
یہ کیا وابیوں والی باتیں کر رہے ہو؟ نہیں، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں پہلے بھیجا جو کھانا نہ کھاتا ہو، جو بازاروں میں نہ چلتا ہو، اور نہ ہم نے ان کے جسم ایسے بنائے تھے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتے۔ تمام انبیاء کو بھی موت آ گئی۔ تو یہ ایک ایسی سچائی تھی جس کا ڈینائل قرآن میں نہیں آیا، بلکہ اس کی تائید آئی۔ حتیٰ کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بناتے، چونکہ انسان آباد ہیں تو انسانوں میں سے ہی پیغمبر بھیجیں گے۔ تو یہ کون سا اعتراض ہو گیا کہ یہ بھی ہماری طرح کا ایک انسان ہے؟ بھائی انسان ہے تو تمہارے لیے آئیڈیل ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ہم کوئی فرشتہ رسول بناتے نا تو پھر یہ کسی اور مغالطے میں پڑ جاتے، اور وہ مغالطہ کیا ہوتا کہ فرشتہ ہمارے لیے آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے کیا پتا کہ پیٹ درد ہو تو کیا تکلیف ہوتی ہے، اسے کیا پتا کہ سر درد کی کتنی مشقت ہوتی ہے، رزق کمانا کتنا مشکل کام ہے۔ وہی گل آٹا گندنا ہلدی کیوں ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کوئی کام کرے تو کیڑے نکالنے والے اس میں بھی کیڑے نکال لیتے ہیں۔ تو اس کا حل صرف یہی ہے کہ آپ نے اوبیڈینٹ ہونا ہے۔ تو یہ ہمیشہ اعتراض وہ کافر کرتے تھے کہ آپ بھی تو ہماری طرح انسان ہی ہے نا۔ تو بھائی یہ فرق تم نہیں دیکھ رہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رہنما کے طور پر چنا ہے، ان کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے، اور یہ وہی کا نازل ہونا یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ لیکن ہے وہ انسان، جبھی انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ۔ یہ ایک جینون اعتراض بنتا تھا ان کا، کیونکہ سردار جب بول رہے ہیں تو وہ تو کمی کمین لوگوں کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے تھے، جو ان کی نظر میں چھوٹے سٹیٹس کے یا غریب لوگ ہوتے تھے۔ دوسرا وہ یہ الزام لگانا شروع ہو گئے نوح علیہ السلام کے اوپر، ایک تو آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، دوسرا کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پیروی تو نہیں کر رہے، مگر ہم میں سے وہ لوگ جو بڑے حقیر اور ذلیل لوگ ہیں، یعنی آپ کی پیروی کرنے والوں میں کوئی بڑے سردار نہیں ہیں، غریب غریب لوگ ہیں جو انبیاء کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں۔ یہ بھی نیچرل چیز ہے۔ بھائی امیر لوگوں نے کیوں انبیاء کی دعوت کو قبول کرنا ہے؟ غریب بچارہ پہلے ہی پسا ہوا ہے، دنیا میں اس کے لیے ویسے ہی بڑی مصیبتیں ہیں، آلام ہیں۔ ایسی صورتحال میں وقت کا پیغمبر جب انہیں ایک امید دلاتا ہے کہ یہ تکلیفیں عارضی ہیں، ختم ہو جائیں گی، ہمیشہ کی زندگی تمہارا مقدر ہوگی، تو غریب کی دنیا تو ویسے ہی ختم ہوئی ہوئی ہے، تو اس کے لیے یہ دعوت ہے بھی سوٹیبل۔ اسی لیے دیکھیں نبی الاسلام کے اوپر بھی غریب غریب لوگ ایمان لے کر آئے تھے، سردار تو نہیں لے کے آئے ایمان، وہ تو آخر میں جب انہوں نے غلبہ دیکھا تو قبول کر لیا۔ اوورآل سارے غریب ہی لوگ تھے، اور انہی کو تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں۔ وہ جو صحیح بخاری کے اندر کیسر روم اور ابو سفیان کا مکالمہ ہے، جبکہ ابھی حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس میں بھی کیسر روم ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ نبی کی پیروی کرنے والے امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، وہ تو غریب غریب۔ ان کا ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، غریبوں نے قبول کرنا ہوتا ہے۔ امیروں کو تو یہ ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ ہمارا ایک کمپیٹیٹر آ گیا ہے، وہ تو انبیاء کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن میں جتنی انبیاء کی دعوت آئی ہے نا، سب میں یہ آئے گا کہ قوم کے سردار کھڑے ہو گئے۔ اچھا سرداروں سے پوچھا جائے کہ تہانوں کی نے بھی کھڑپینچ بنایا، تسی کیوں کھڑے ہو رہے ہو؟ وہ اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ سب سے پہلے ان کی بادشاہ سٹیک پہ لگتی تھی نا، کیونکہ نبی کو جو لوگ فالو کر رہے ہیں وہ اسے صرف اپنا دنیاوی پیشوا نہیں مان رہے، روحانی پیشوا مان رہے ہیں۔ لہذا جو ان کے فالوورز کی کمٹمنٹ ہے نا، وہ سردار کے انڈر جو لوگ ہیں ان سے بڑھ کر ہوگی، کیونکہ سردار کی تو دولت کی وجہ سے یا اس کے روب کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ نبی جب اپنی دعوت بلند کرتے ہیں تو ان کی تو لوگ دل سے عزت کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی بات قبول کرتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے زیادہ سٹیک پہ چودراہٹ جس کی لگتی ہے وہ قوم کے سردار ہی ہوتے ہیں، اسی لیے سب سے پہلے وہ سامنے آتے ہیں۔ فرعون کے سردار جو ساتھ اٹیچ تھے، ان کو بھی فرعون کیا کہتا ہے کہ یہ دونوں بھائی اس لیے آئے ہیں تاکہ یہاں پہ حکومت کریں اور تم لوگوں کو ختم کر کے یہ سٹیٹس یہ ویل کرنا شروع کر دیں۔ اصل میں جو سردار خود لوگوں کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں نا،
وہ انبیاء کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کل کو انہوں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد کی زندگی کا اگر آپ فائنینشل سٹیٹس دیکھیں تو وہ بہت کم تھا ایز کمپیئر ٹو اعلان نبوت سے پہلے. یہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو جو فقر کی زندگی سے گزارتا تھا نا، وہ اسی لیے کہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ انہوں نے کوئی اس دین کے کام کے عوض کوئی معاوضہ طلب کر لیا ہے یا انہوں نے اپنا سٹیٹس بڑھا لیا. بلکہ بخاری مسلم میں تو یہاں تک آیا کہ عائشہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے بھی گزر جاتے تھے، ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا. اب یہ اس شخص کا حال ہے کہ جو جوانی میں مکے کی امیر ترین عورت کے خاوند ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں اور ایک ڈائنامک لائف ہے، اور دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد وفات تک فاقے ہیں. حالانکہ اللہ نے وسعت بھی دے دی غزوہ خیبر کے بعد، خمس بھی رکھ دیا بیت المال میں، لیکن نبی الاسلام اپنے پاس جوڑتے ہی نہیں تھے، اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے تھے. تو یہ ایک اسٹونشنگ حدیث ہے کہ 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں ساتھ کہ 2 کالی چیزوں پہ کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا، اور وہ بھی ٹن و ٹن نہیں ہے، 2 کھجوریں صبح 2 شام کے وقت، ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح کے وقت ایک شام کے وقت، جو اس زمانے ایک بہت بڑا ایشو تھا. پھر بخاری مسلم میں حدیث، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ چلتا رہے، یعنی سبسسٹنس لیول کے اوپر، بس یعنی موت نہ آ جائے فاقے کی وجہ سے، لیکن کوئی ایکسٹرا آرڈنری کمائی والا معاملہ نہیں. کیونکہ جو دینی پیشوا ہے اگر وہ ایسی زندگی گزاریں جو امیر لوگوں کی زندگی ہے تو وہ کبھی بھی امتوں کے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتے، کیونکہ امتوں کی اکثریت تو غریب ہی ہونی ہے. تو غریبوں کے لیے رول ماڈل کس طرح ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جسے دنیا کی ہر فیسلٹی اویلیبل ہو؟ ورنہ تو غریب لوگ کہیں گے بھائی تمہیں تو اس تکلیف سے گزرنا ہی نہیں پڑا. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آئلی زندگی میں جو تکلیفیں اٹھانی پڑیں، جو اپنے مخالفین سے تکلیف اٹھانی پڑیں، جو آپ کو فائنینشیل کرائسس رہے، ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی تان نہیں کر سکتا اس حوالے سے کہ آپ ہمارے لیے رول ماڈل کس طرح ہیں. تو یہ ایک ریزن ہوتی ہے. تو ہم تو نہیں دیکھ رہے اے نو، مگر یہ کہ جتنے غریب لوگ ہیں، یہ حقیر لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تیری پیروی کر رہے ہیں. وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور نہ ہم تمہاری ہستی کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے اوپر کوئی فضیلت دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تم بہت ایکسٹرا آرڈنری انسان ہو ایز کمپیئر ٹو ہمارے. یعنی بظاہر وہی سارے کا سارا معاملہ ہے، جو ایک انسان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں وہی تمہارے اندر ہیں، ہمارے اندر بھی موجود ہیں. اب وہی کا سلسلہ تو ظاہر ہے کہ وہ سب کے سامنے تو نہیں ہوتا نا، وہ تو پیغمبر اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے، اس کو کوئی آؤٹ سائڈر تو آبزرو نہیں کر سکتا، تو وہ ایک انسان کی طرح ہی دیکھتے تھے. وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، بلکہ ہم تو یہ خیال کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، نعوذ باللہ. اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد آپ جواب دیکھیں، کتنا انٹلیکچوئل جواب ہے، کتنا پرفیکٹ جواب ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو سکھایا ہے. بس آپ نے یہ جواب آج بھی جو دین کا دائی اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کے عوض یہ جواب دے سکتا ہے تو وہ سمجھ لیں نبیوں کے طریقے کے اوپر ہے. اب مجھے بتانا ہے آپ نے کون سا دائی اس میں فٹ بیٹھتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ امت جب نبیوں والا کام کر رہی ہے نا، تو جو لوگ نبیوں سے بڑھ کر عزت اویل کر رہے ہیں اس امت کے اندر، علماء، ظاہر نبیوں نے تو اس طرح کی عزت تو اویل نہیں کی ہے کہ کسی نبی کے اجتماع میں 16 لاکھ بندہ جمع ہو جاتا ہو. رائے میں تو ہوتا ہے، ملتان میں تو ہوتا ہے. تو اس بڑے لیول کی عزت کے اتنے بڑے بڑے مجمع سامنے دیکھے ہو، یہ تو کسی نبی نے نہیں اویل کی عزت. تو یہ تو اویل کر رہے ہیں نا، پھر اس کے بینیفیشری بھی ہوتے ہیں اس سسٹم کے. تو اگر کوئی دائی نوح علیہ السلام نے جو جواب دیا اپنی امت کو، یا باقی پیغمبر دیتے رہے، یہ نہیں دے رہا تو وہ یہ کہنا چھوڑ دے کہ میں نبیوں والا کام کر رہا ہوں. نبیوں والا کام کر رہے ہیں اگر آپ ختم نبوت کی برکت سے جو اس امت میں ٹرانسفر ہوا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تو پھر بھائی پیٹرن وہی ہوگا. اب سنیں ذرا جواب.
قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، بھلا دیکھو تو اگر میرے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمتا من عندی، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی، فعمیت علیکم، اور تم پر یہ چیز پوشیدہ ہے، تم اندھے بنے ہوئے ہو اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو کیا ہم زبردستی تمہیں ہدایت دے سکتے ہیں، تم پہ یہ چیز مسلط کر سکتے ہیں جسے تم ناپسند کرتے ہو؟ اب یہ ایک جملہ دیکھیں، اس میں نوح علیہ السلام نے کہیں یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں نے فلاں معجزہ کر کے دکھایا، معجزہ تو کوئی بھی نہیں کر کے دکھایا ہوا تھا، اگر دکھایا ہوتا تو نظر آ جاتا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف سے رحمت پہ ہوں، اللہ نے مجھے روشن دلائل دیے ہیں اس شکل میں کہ میں نے توحید کا تعارف تمہارے سامنے رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی تھی، اپنے پاس سے اس نے رحمت عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود اگر تم اندھے ہو تو ہم تمہیں زبردستی تو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ آج تک ویلڈ ہے، آج بھی دائی کو یہ کہنا چاہیے۔ بلکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہی ہوگا۔ اندازہ کریں اس لیول کے اوپر، اس کے اوپر میں نے پورا مسئلہ 198 ریکارڈ کرا دیا تھا تفصیلی جب یہ آیات آئی تھی۔ اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض، یہ بالفرض تو ہم احتراماً لگا رہے ہوتے ہیں نا سمجھانے کے لیے، اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ ہی پر ہوگا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو بسبب اس کے جو اللہ نے قرآن مجھ پر وحی کیا ہے۔ یہ میں جو ہدایت پہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں قرآن کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ اچھا، آج بھی ہمیں یہی کہنا چاہیے، ہم جب کبھی بھی کسی کے سامنے قرآن و سنت کی دعوت رکھیں اور وہ آگے سے کہے کہ نہیں آپ کا تو کوئی مدرسہ نہیں، آپ کی تو کوئی مسجد نہیں، آپ کے تو کوئی مرید نہیں، آپ کی تو کوئی ڈگری نہیں، تو اس کے جواب میں کیا کہا جائے گا؟ یہی کہا جائے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ رحمت کی ہے اور قرآن و سنت کی تعلیمات تک مجھے پہنچا دی ہے، اور وہ قرآن و سنت کی تعلیمات جنہیں تم بھی مانتے ہو صرف عقیدے کی حد تک، اس پہ عمل نہیں کرتے، عمل تو بالکل اپوزٹ کر رہے ہو، تو اب بتاؤ اگر تم پر یہ حقیقت آشکار نہیں ہو رہی کہ یہ کتاب و سنت کی دعوت حق ہے تو تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے۔ ہم تو زیادہ سے زیادہ تمہیں بتا ہی سکتے ہیں نا، قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے باوجود تم نے یا عبد القادر جیلانی مدد کہنا نہیں چھوڑنا، تو ہم یہ گھول کے تو تمہیں توحید نہیں پلا سکتے نا۔ ہم تو تمہیں بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ سکھا سکتے ہیں، اس کے باوجود تم نے رفع الیدین شروع نہیں کرنا تو ہم گھول کے تو تمہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو یہ وہ اللہ کی رحمت ہے جو آج بھی اس امت کے اوپر ان لوگوں پہ موجود ہے جو انبیاء کے پیٹرن پر انبیاء کی دعوت ان کی امتوں تک پہنچاتے ہیں، اور ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے۔ اگلا جو کلیم ہے نوح علیہ السلام کا وہ تو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا، میں نے تو بچے بچے تک یہ بات پہنچا دی ہے، وہ سن لیں۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم دیکھو میں اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا، یعنی آج کی ڈیٹ میں میری کوئی چندہ بک نہیں ہے، میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے جو میں اپنے ویڈیو کے اوپر ڈسپلے کراؤں کہ جی یہ درس سننے کے بعد آپ اس اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ٹرانسفر کر دیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ کون کہہ سکتا ہے، کسی ایک بندے کا نام لیں کہ یہ پلانٹ ارتھ پہ فلاں دائی ہے جو اس پہ پورا اترتا ہے، آپ بندوں کے نام لیں ان کے، میں آپ کو بتاتا ہوں اکاؤنٹ نمبر یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے، اور وہ کیا شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، سب کچھ اسی سسٹم سے انہوں نے حاصل کیا۔ آج جب ان کو باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ ہماری گاڑیاں تو نہیں، یہ تو تنظیم کی ہیں۔ دیکھو کیسا انہوں نے، جس کو کہتے ہیں کتے کو حلال کرنے کے لیے۔ میں وہ کل ایک مولوی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ بکرا ذبح کر رہا اور لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو جی جماعت کا امیر ہے خود بکرا ذبح کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ پوری زندگی بکرا خرید نہیں سکتا جو اس کی کوالیفیکیشن ہے، تو بکرا کہاں سے آیا؟ جن گاڑیوں میں یہ گھوم رہا ہے
یہ پوری زندگی اپنی پوری زندگی کی اپنے باپ کی تنخواہیں جمع کر کے نہیں خرید سکتا. یہ کہاں سے آیا؟ یہ اے میری قوم دیکھو میں کو مال تو طلب نہیں کرتا اس کے بس ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو نہیں ہے مگر اللہ کے اوپر. اللہ تعالیٰ مجھے اجر دینے والا ہے. میں اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا. اس کا جو اجر ہے، اس کا بدلہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ مجھے دینے والا ہے. یعنی اس سے مراد ہے جنت میں ہی ملنا ہے. ظاہر انبیاء کرام دنیا میں تو ایک فقر کی زندگی گزار کے جاتے ہیں. اور اب دوسری بات جو انہوں نے اعتراض کیا تھا اس کا جواب دیا جا رہا ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں اہل ایمان جو ہے میرے ساتھ اٹیچ غریب لوگ، میں ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور تو نہیں کر سکتا. صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے میں انہیں اپنے آپ سے دور کر دوں، یہ ہو نہیں سکتا. اندازہ کریں اہل ایمان اللہ کے نزدیک کتنے اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اے سردارو تمہیں خوش کرنے کی خاطر میں اپنے ساتھ جو اٹیچ لوگ ہیں انہیں دور نہیں کر سکتا غریبوں کو. یہ نبی علیہ السلام سے بھی وہ ڈیمانڈ کرتے تھے نا کہ آپ کے پاس غریب غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کدھر آ کے ہمیں لادہ سے ٹائم دیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اور ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے ہو گیا، جب ایک نابینا صحابی آ گئے، آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن صرف چہرے مبارک کے اوپر ناگواری کے آثار آئے، عبس وتولی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کر دیا. اور اللہ تو کس لیول کے اوپر اتر کے سمجھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ آئے ہیں ادھر ٹائم پاس کرنے کے لیے انہیں تو تم تبلیغ کر رہے ہو، اور جو شوق سے آیا ہے اس سے روگردانی کر رہے ہو. دفع کرو ان کو، جائیں جہنم میں. یہ چسکے لینے کے لیے آئے ہیں پھر اٹھ کے چلے جائیں گے. جو اپنے شوق سے سیکھنے آیا نا اس سے تم نے روگردانی نہیں کرنی. سیدھی سی بات ہے. اور یہی طریقہ ہونا چاہیے انبیاء والا. لیکن کیا یہ علماء کے اندر ہے؟ آپ دیکھیں امیر لوگوں کا لنگر بھی لادا ہوتا ہے پیر خانوں کے اوپر. یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ ایک جیسا لنگر کھلاتے ہیں. بالکل آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو کبھی آپ ان لوگوں کے ساتھ گئے ہو نا، تو آپ جن کو امیر سمجھ کے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ دال روٹی لنگر پہ کھا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی نظر میں امیر نہیں ہوتے ہیں. وہ تو شاید ہی کوئی نہیں ہوتے. وہ تو امیر ان کو سمجھتے ہیں کہ جو ارب پتی لوگ ہیں. چھوٹے موٹے توڑے جڑے امیر لوگ نے وہ تو انہوں نے نزدیک غریب نے. ان کے ساتھ کبھی آپ جائیں تو ان کا لنگر کا سسٹم بالکل الگ ہوتا ہے، ان کا پروٹوکول بالکل الگ ہوتا ہے. یہ آپ کو سٹیٹس بھی کا فرق بھی نظر آئے گا. امیر لوگوں سے یہ لوگ ہاتھ ملائیں گے تو پوری اسمائل کے ساتھ، اور غریب لوگوں کے ساتھ ملا رہے ہوں گے، کیمرہ ادھر ہے ادھر دیکھ رہے ہوں گے. تکیہ نہیں ہے فوٹو اور کی نہ تو انہوں ننگا کرا تو علماء نو. ان کا تکبر دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ کبھی کسی بڑے آدمی کے ساتھ بھی انہوں نے یہ اس طرح تصویر کھنچوائی ہے کہ دیکھ رہے ادھر ہوں اور ایسے کر کے سلام لے رہے ہوں؟ نہیں. وہ کبھی غلطی سے ہی ایسا ہو جائے نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ انہیں پتا ہے کہ یہ زمینی خدا ہیں، ہم نے ان کا احترام کرنا ہے. تو جب ایک زمینی خدا دوسرے زمینی خدا کا احترام کرتا ہے پھر دونوں خدا ایک دوسرے کے بینیفیشری ہوتے ہیں. غریب لوگ تو شاید کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ دیکھو تمہارے کہنے کے اوپر میں غریب لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتا. نیور، ناٹ ایٹ آل. اچھا یہ سیم باتیں رسول اللہ کے لیے بھی آئی ہیں قرآن کے اندر. جب کافر کہتے تھے کہ ان کو آپ دور کریں تو نبی علیہ السلام کو تو یہاں تک کہا گیا کہ آپ ان سے فرما دیں کہ ان کا نہ کوئی میرے اوپر کوئی احسان ہے نہ میرا ان کے اوپر کوئی احسان ہے. یہ سب اللہ کی رضا کی خاطر آئے ہوئے ہیں. میں کس طرح ان کو اصحاب صفا کو اپنے آپ سے دور کر دوں؟ اور اگر میں ایسا کرتا ہوں اس میں بھی آئے گا میں تو ظالموں میں شمار ہو جاؤں گا. اللہ کے نزدیک مراتب کا فرق اپنی جگہ انبیاء اور امتوں کا، لیکن جو بندہ ایمان لے آتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ایکولی اہمیت کا حامل ہے، اس اعتبار سے کہ وہ خدا کو رسپانس کرنے والا ہے. نبی کوئی اپنی مرضی سے تو نبی نہیں نہ بن جاتا. نبی کو تو اللہ چوز کرتا ہے تو وہ نبی بنتا ہے نا. وہ اللہ کسی کو بھی چوز کر سکتا ہے. لیکن ونس کوئی ایمان لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو وہی پروٹوکول دیتا ہے جو انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ نے پروٹوکول دیا ہوا ہے، عزت اور احترام کا. تو اے نبی، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اہل ایمان کو اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتا. انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں.
وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اے کفار، اے کافروں کے سرداروں، کہ تم لوگ حقیقت سے ناواقف ہو، تم جہالت کی زندگی گزار رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اے میری قوم مجھے بتاؤ کہ مجھے اللہ سے کون بچائے گا۔ یہ نوح علیہ السلام کی گفتگو ہے۔ ان طردتہم، اگر میں اپنے پاس بیٹھنے والے اہل ایمان کو اس طریقے سے دھتکار کے اٹھا دوں یہاں سے، افلا تذکرون، کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے؟ اب مجھے بتائیں، یہ تو انبیاء کا سٹیٹس ہے، اور صوفیاء کہتے ہیں کہ جی جناب نگاہ مار کے مرید ساڑ دیتا، اور مرید کون سا؟ دشمن مرید نہیں، جو وضو کروانے والا، ہاں، اس نے لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی، اور کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے نگاہ ماری اور جلا کے راکھ کر دیا۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے، ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں کہ ہم ان کی طرف سے کوئی جھوٹی صفائی پیش کریں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، ہمیں تو کوئی کسی سے انٹرسٹ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو 302 کا مقدمہ ہوتا ہے ان کے اوپر، یہ فضیلت ہے، اور اگر نہیں کیا تو اللہ کے حضور بری ہیں، نہ میری تعریف سے انہیں کوئی اجر ملنے والا ہے، نہ میری برائی کرنے سے ان کا مرتبہ کم ہونے والا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، جو مرید آپ کو وضو کروا رہا ہے اور اس نے ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی، تو یہ کیا کوئی شرعی گناہ ہے جو اس نے کیا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے لوٹے کی طرف دیکھا تو اس کی ٹوٹی بھی سیدھی کر دی، پہلے ہی لوٹے وال ویکھ لیندے، غصے ہی تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا، بندہ مار دیا۔ اور یہاں انبیاء یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا اگر میں اپنے ساتھ بیٹھنے والے کسی ایمان والے غریب آدمی کو اپنے سے دور کروں۔ تو مجھے بتائیں، ان کے جو عبد القادر جیلانی ان آیات کی روشنی پہ انبیاء کے راستے کے اوپر ہے یا شیطان کے راستے کے اوپر ہے؟ یہ خود فیصلہ کر لیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اب یہ جو قرآن کی تشریح میں کر رہا ہوں نا، یہ نہ ڈاکٹر اسرار کر سکتے ہیں، نہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کر سکتی ہیں، نہ مولانا ودودی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جرت کی بھی ضرورت ہے، اور آپ کو جو پبلک کے اندر ایشوز ہیں ان کا پتہ ہونا ضروری ہے، جسے پتہ ہی نہیں کہ گمراہی کا لیول کیا ہے اس امت کے اندر۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس آیت سے ایسے ہی گزر جاؤں کہ اے میری قوم، مجھے اللہ سے کون بچائے گا اگر میں اہل ایمان کو یہاں سے اٹھا دوں۔ جب تک میں آپ کو یہ لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہیں کروں گا آپ کی، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ بابے کس دین کے اوپر ہیں اور انبیاء کس دین کے اوپر ہوتے ہیں؟ لو جی، اگلی گل تو ویسے ہی نہیں تو انوزم ہونی۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، میں کسی کو کچھ دے سکتا ہوں۔ لو جی، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، مصلی چکیا تو سونا ہے جی۔ وہ کشف المجوع میں لکھا ہوا ہے کہ علی اجویری صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے پیر بھائی تھے، وہ بتا رہے تھے کہ جی وہ درخت کے اوپر چڑھے تو ہمارے پیر صاحب نیچے، تو وہ کہتے ہیں وہ ان کو حجامت کے لیے پیسے چاہیے تھے، تو بس اللہ کی طرف انہوں نے بس آسمان کی طرف رخ کر کے دعا کی ہے، تو وہ کہتے ہیں جس درخت کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا وہ درخت، اس کے ساری ٹہنیاں، اس کے سارے پتے، جڑیں بھی سونے کی ہو گئی۔ ہاں نا، ہاں، یہ مصباحی صاحب سنا رہے ہیں، اور یہ کشف المجوع میں لکھا ہوا ہے، سونا ہی سونا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اے نوح، تم کہہ دو کہ میں کہیں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ یہ کہ میں غیب جان لیتا ہوں، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ نبی اس صورت میں ہم سے افضل ہوگا جب وہ کوئی نورانی مخلوق بن کے آئے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ بھی انسان۔ اب دیکھیں وہ جو آیا تھا نا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، اے نوح ہم تجھے تو اپنی طرح کا ایک انسان سمجھتے ہیں، تو اس کے جواب میں یہ نہیں آیا کہ تانوں کے پتہ میری شانہ۔ جواب یہ ہے کہ میرا کب دعویٰ ہے کہ میرے پاس خزانے ہیں، یا میں غیب جان لیتا ہوں، یا میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں؟ نہیں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم،
اب پھر وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے، اہل ایمان جو ساتھ اٹیچ ہے. اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر جانتی ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا. یعنی تم تو یہ سمجھتے ہو نا کہ دنیا میں اگر اللہ نے انہیں غریب رکھا ہے تو آخرت میں بھی بیچارے غریب ہی ہوں گے. اچھا یہ بھی عقیدہ ایگزسٹ کرتا تھا سورۃ الکہف کے اندر. اور جو دو بندوں کی بحث آئی ہے، ایک اللہ کے ماننے والے کی اور ایک دنیا دار کی، تو اینڈ پہ جب وہ دلائل میں فیل ہو جاتا ہے نا، تو وہ دنیا دار کہتا ہے کہ اللہ نے تنو اتنے بھی غریب رکھا ہے، منو اللہ نے اتنے بھی دینا ہے، کچھ میرے اندر ویکے ہے نا، اگر آخرت ہوئی تو مجھے وہاں بھی سب کچھ مل جائے گا. یہ بھی ایک سٹیٹس ہوتا تھا لوگوں کے دماغ کے اندر. نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو تمہاری نظروں میں نچلے درجے کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کو خیر نہیں دے گا. اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے جی میں ہے. انی اذا لمن الظالمین، اور اگر میں ایسا کروں کہ ایسے لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر دوں. یا اب یہ ایک ہی آیت ہے، یہ جتنے دعوے کیے ہیں نا، اگر میں یہ سارے کلیم کرتا ہوں تو میں ظالموں میں شمار ہوں گا. اگر میں کہوں کہ میں خزانوں کا مالک ہوں، میں غیب خود سے جان لیتا ہوں، میں فرشتہ ہوں، اور میں ان غریب لوگوں کو اپنے آپ سے اٹھا دوں یہ کہہ کے کہ تسی دنیا چ بھی ذلیل ہوئے ہو، آخرت چ بھی ذلیل ہوو گے، تو میں ظالموں میں شمار ہو جاؤں گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سیم آیات اس سے زیادہ سخت انداز میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 نبی الاسلام کے بارے میں آئی ہے. اے نبی تم فرما دو کہ نہ تو میں اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک ہوں، باقی کس کا، مگر یہ کہ جو اللہ میرے لیے چاہے، اور نہ یہ کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، اور اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا. اب ان ساری باتوں کا جواب لاجیکلی جب دیا نوح علیہ السلام نے، تو آگے سے جواب ذرا ان کا سنیں. قالوا یا نوح، وہ کہنے شروع ہو گئے اے نوح، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، بہت جھگڑا ہم نے آپس میں کر لیا، بہت بحثیں کر لی کثرت کے ساتھ، چھوڑ ان ساری باتوں کو. فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، لا وہ عذاب اگر تو سچا ہے جو تو ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آپ پکڑے گا، تو لے کے عذاب. گالی ختم، ایتھی کھلوتے ہیں اسی. اب اس کے جواب میں تو ہونا چاہیے تھا کہ اے دیکھ میں ہوں نگاہ مارنا وا، کوئی نہیں. جواب بالکل ڈفرنٹ آ رہا ہے. یعنی یہ ایک رکوع بتانے کے لیے کافی ہے کہ اس امت کی اکثریت کس عقیدے کو مانی ہوئی ہے جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں. جواب سنیں جی. قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، وہ کہنا شروع ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام کہ دیکھو جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو نا کہ عذاب لے آ، وہ تو اللہ ہی لائے گا جب وہ چاہے گا. وما انتم بمعجزین، اور تم پھر اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے. انہوں نے کہا مینوں تے کٹ دیو وچوں، میں کہ تو عذاب لے کے آواں، یہ تو اللہ کا اختیار ہے، جب چاہے عذاب لے آئے. سورہ آل عمران میں بھی آیا، نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکل گیا جب آپ کے دانت شہید ہوئے کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. یہ بخاری مسلم میں الفاظ موجود ہیں. تو قرآن میں آیا لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. اور پھر ہوا بھی ایسے ہی، وہی خالد ابن ولید مسلمان ہو گئے، اور جس زبان سے بدوا نکلی تھی اسی زبان سے کہلوایا گیا کہ یہ اب سیف اللہ ہیں. اب مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کی اس بات کی لاج بھی نہیں رکھی کہ چلو میرے نبی نے ایک بار بدوا دیتی ہے تو میں مور لا ہی دیواں. اللہ کے اپنے فیصلے ہیں. یہاں کہ یہ بدوایا ہوا جی، اے بزرگاں دی مار پی گئی ہے، تو ہن منوں دسو انہاں سارے بزرگاں نو اور انہاں دے مننا والے نو کدی مار پئی ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے کہہ رہے ہیں جی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، اور میری کوئی مار نہیں چاہیے، نہ میں کسی کو مار دے سکنا. اللہ تعالیٰ مار دلواتا ہے. وہ چاہے تو ایک ایسا شخص جس کی زبان میں لکنت تھی، اس کے ذریعے 300 سال کی فرعون کی حکومت ختم کروا دی اور اس کے گھر میں اسے پالا. یہ اللہ کی جو ہے قدرت ہے، اس کے فیصلے ہیں، جب چاہے جو مرضی کر دے. وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ، اور نہیں فائدہ
پہنچائے گی تمہیں میری خیر خواہی، اگر میرا ارادہ ہو بھی کہ میں تمہیں کسی طریقے سمجھا دوں. انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ ہی نے یہ ارادہ کر دیا ہے کہ تمہیں گمراہ رہنے دینا ہے. ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. دیکھ لیں انبیاء گاڈ اورینٹڈ ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں کر کے کہا کہ بھئی میں تو سمجھا رہا ہوں، اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ گمراہی لکھی ہوئی ہے نا، اب یہ نہیں نبی علیہ السلام کہہ رہے کہ تمہیں میری مار وگ گئی ہے کہ تسی میری توہین کی تھی. نہیں، ان کا بھائی اللہ کے فیصلے ہیں، چاہے گا تو ہدایت دے دے گا. میں نے تو کوشش کر لی. جو آج بھی ہم کہتے ہیں یار ہمارا کام تو صرف قرآن سے، بخاری مسلم سے حوالہ دینا ہے، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا جاؤ جہنم میں. ٹھیک ہے، اور لوگوں کو برا لگتا ہے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں، وہ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ طے کر دیا ہے کہ تم نے گمراہ ہی مرنا ہے تو مر جاؤ گمراہ، میرا کیا لے رہے ہو؟ خود جہنم میں جاؤ گے، تم نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے. ام یقولون افترا، اب روئے سخن ایک آیت کے اندر دوبارہ سے مشرکین عرب کی طرف آیا کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ نبی نے قرآن خود گھڑ لیے. قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، اے نبی فرماؤ کہ اگر یہ قرآن میں نے خود گھڑا ہے نا تو اس جرم کا وبال بھی مجھ پہ ہی ہوگا. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بری الذمہ ہوں ان گناہوں سے جو تم کر رہے ہو. دیکھیں اللہ کا تو سٹائل ہی بات کرنے کا اور ہے. ویسے یہ انتہائی گستاخانہ آیات ہیں قرآن میں اس طرح کی جتنی ہے نا، جو ادھر صوفیت کی ڈاکٹرن ہے. اب مجھے بتائیں، یہ جواب ہونا چاہیے تھا کہ اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے تو اس جرم کا وبال بھی مجھ پہ ہی ہوگا. وہ کہیں گے توبہ توبہ کر یار، مطلب نبی کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں جھوٹ بنے ہے؟ بھائی سمجھانے کے لیے ہر لیول پہ اترنا پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا باتیں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ جب گمراہیاں آتی ہیں نا تو باتیں آتی ہیں. جب تم کہو گے نا کہ بابے نے سمندر روکا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے دماغ میں ڈالے گا کہ کوئی بڑے سے بڑا انسان ہو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ سمندر روکنے والی بات جب آئے گی تو یہ بات آئے گی. حضرت ابوبکر صدیق کے دماغ میں یہ بات کہاں سے آئی؟ قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں لکھی تھی کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے. قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا تھا یہ، اور نہ کسی صحابی نے حضور کی عبادت کی تھی. یہ اللہ نے ان کے دماغ میں ڈالا کہ یہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیزس کرائسٹ کو لوگوں نے خدا بنایا، کہیں محمد رسول اللہ دوسرے جیزس کرائسٹ نہ بن جائے. حضور کی بات یقیناً انہیں یاد آئی ہوگی کہ دیکھنا میری شان بلند نہ کرنا، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اسی کو ایلبریٹ کر دیا حضرت ابوبکر صدیق نے انتہائی گستاخانہ خطبے میں، انورٹڈ کاماز کے اندر، ان کی نظر میں. وہ ہمارے استاد مولانا ساگ صاحب کہتے تھے نا، او پائی جدو توحید بیان کریں گے تو آٹومیٹکلی گستاخی ہو جائے گی. کیوں؟ تم نے توحید کو گستاخی سمجھا ہوا ہے، تمہاری نظر میں تو آٹومیٹکلی گستاخی ہو جائے گی نا. تو یہ گستاخی تو ہونی ہے، کیونکہ توحید کا تو مطلب ہی ہے کہ اختیار اللہ کے پاس ہے، مخلوق کچھ نہیں کر سکتی. پھر عجیب و غریب نا انہوں نے نا وہ مت اور عجیب و غریب واقعات مشہور کیے ہیں لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لیے. وہ جی ایک بار وہابی دا تے سنی دا مناظرہ ہو گیا، حضور دی ذات ہوتے وہابی پوری رات جو ہے وہ ایسی آیتیں ڈھونڈتا رہا جس میں حضور کی تنقیص تھی، اور جو سنی جو ہے وہ نبی الاسلام کی شان ڈھونڈتا رہا. تو صبح جناب مناظرے میں جب دونوں اکٹھے ہوئے انہیں پوچھا، ہاں تو راتی کے کردہ رہے؟ سرکار میرے سامنے گلا کرو میں تھن پنا تھوڑے بابیاں دا بابا آ گیا دنیا تے ہن. ٹھیک ہے، میں انہوں دساں کہ میں ابوبکر صدیق دا خطبہ ڈھونڈتا رہا تے منو پتہ لگے کہ میں ابوبکر آر نبی نو مننا وا یا ابو جہل آر مننا. تو دس ابو جہل تو کنوں ڈھونڈتا رہا قرآن چکے کٹدا رہا؟ اور نبی کی شانیں جو تم قرآن سے نکال رہے ہو ان شانوں سے کس کو انکار ہے؟ کیا نبی کی شان کا مطلب یہ ہے کہ نبی خدا کا بیٹا بن جائے گا؟ عیسیٰ ابن مریم جیسی شان قرآن میں کسی کی نہیں آئی ہے، کسی پیغمبر کی نہیں. لیکن اللہ نے کہا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، ان کی ماں کو، سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے، وہ نہ تو کسی کے نفع کے مالک تھے نہ کسی کے نقصان کے. یہ اس شخص کے بارے میں آ رہا ہے جس کو کہا اللہ نے وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، اور معجزات ایسے جو کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے. مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے اذن سے، مٹی کی مورت بنا کے پھونک مارنا اور اس کا پرندہ بن جانا، یہ معجزہ کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا، کسی پیغمبر کو. لیکن سینٹرڈ کر کے انہی کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا
کہ یہ فرق ہے بھائی انبیاء میں اور خدا میں. پھر اسی طریقے سے چیزیں بیان ہوتی ہیں. وہ جی پھر مناظرے سے پہلے جب پوچھا تو وابی نے کہا ہاں جی میں تو یہی آیتاں لفظ رہا. تو انہوں نے کہا بس دیکھ لے کون نبی دی شان ڈھونڈتا ہے تو کون تنقیص ڈھونڈتا ہے. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ توحید بیان کرنے سے نبی کی تنقیص ہوتی ہے تو یہ بلیم وہ کسے دے رہا ہے؟ اللہ کو. انہوں نے انبیاء کو منی گاڈ مانا ہوا ہے اور اولیاء کو منی رسول مانا ہوا ہے. یہ میرا ایک جملہ ہزاروں کتابوں پہ بھاری ہے. یعنی آپ ہزاروں گمراہیاں ایک کتاب میں جمع کریں نا اور آپ اس کی وجہ پوچھیں نا تو یہ ہے کہ یہ نبیوں کو منی گاڈ مانتے ہیں اور اولیاء کو منی رسول مانتے ہیں. بس یہ وہ فرق ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے چونکہ قرآن تو پڑھا ہی نہیں ہے. اب ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے مجھے تو صبح شام ان کے اوپر قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے، لیکن میں سمپل کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کے خدا اور بابوں کے خدا میں یہ فرق ہے کہ جو بابوں کا خدا ہے نا بس وہ خدا بڑا بھائی اور نبی چھوٹا بھائی، بس اتنا فرق ہے. لیکن کتابوں کا خدا یہ کہتا ہے کہ خدا خدا ہے، مخلوق مخلوق ہے. لیکن یہ باتیں اب کون کرے؟ یہ جب باتیں آپ نہیں کریں گے دماغ کوئی نہیں کھلیں گے. توحید تو اتنے عرصے سے بیان ہو رہی تھی، لیکن توحید کا مطلب توہین رسالت لیا جاتا تھا. ہم نے توحید بیان کی ہے نا، آئے نا کوئی سامنے. میرے پاس تو سیدھا بھائی چھوڑ دو تم شان رسالت کی بات. چشتی رسول اللہ، اشری تھانوی رسول اللہ پارٹی کیسے کر سکتی ہے؟ کبھی نہیں کر سکتی. تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، تمہیں کوئی حق ہی نہیں پہنچتا. تم تو نبی کا دفاع کر ہی نہیں سکتے. نبی کا دفاع کا حق تمہارے پاس سے نہیں ہے. اس کے کاپی رائٹ سب انجینئر صاحب کے پاس ہیں. ہاں یہ رائٹس ہم آپ کو نہیں دیں گے. توحید بھی یہاں سے بیان کریں گے اور رسالت بھی صحیح جو رسالت کا کانسیپٹ ہے وہ یہیں سے بیان ہوگا. تو اے نبی تم فرماؤ اگر میں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، قرآن یعنی میں نے خود گھڑ لیا تو اس جرم کا وبال بھی مجھ پہ ہوگا اور میں بری ہوں اس جرم سے جو تم کر رہے ہو. اور یہ دوسری بات درست ہے اس حوالے سے کہ میں نے تو کوئی قرآن نہیں گھڑا، لیکن چونکہ تم نے قرآن کا انکار کیا لہذا تم اس جرم کے اندر شریک ہو کہ تم نے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا ہے. دیکھیں جی قرآن حکیم اپنے عقائد اور نظریات کے اندر بالکل ایک ننگی تلوار ہے، زیرو ٹالرنس ہے. اگر کسی شخص کو انبیاء کا سٹیٹس نہیں پتا، انبیاء کرام کی ذمہ داری، ان کے مراتب نہیں پتا، اور وہ اپنے زوم میں انبیاء کرام کے ساتھ چیزیں منسوب کیے ہوئے ہیں، تو عقیدت اور جذبات کی بنیاد کے اوپر ایسے عقائد منسوب کرنا، سب سے پہلے انبیاء کرام اس سے اعلان برات کرتے گے. نبی علیہ السلام تو دنیا میں بتا کے چلے گئے کہ میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح لوگوں نے جیزس کرائسٹ کی شان کو بلند کیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. اب یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ اسی لیے پڑی ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ انبیاء کرام کی ہستیاں اللہ تعالیٰ کی سلیکٹڈ ہستیاں ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معجزات عطا فرماتا ہے، شان عطا فرماتا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ ڈیویٹ ہو کے ان کے اندر خدا کو اس حوالے سے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ خدا کی شکل میں دنیا میں اتر آئے ہیں. اور آج دیکھ لیں تقریباً 75 کروڑ کے قریب ہیں پروٹیسٹنٹ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ مانتے ہیں. 75 کروڑ جی، اتنے بریلوی دیوبندی نہیں ہے دنیا میں جتنے پروٹیسٹنٹ ہیں. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا. اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. ان اراد ان یہلک المسیح، کہ اگر اللہ تعالی ہلاک کر دے مسیح کو اور ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں سارے بزرگ بابے جتنے زمین میں ہیں سب، اگر ان کو اللہ ہلاک کر دے، وصال شریف نہیں ہلاک، یہ غصے کا اظہار ہے تاکہ فرق پتہ چلے. یعنی اگر آپ یہ دیکھیں یہ ووکیبلری کا جو استعمال ہے یہ اسی لیے تاکہ آپ کے دماغ کھولے جائیں. اور یہ اللہ کہہ سکتا ہے، بندے نہیں کہہ سکتے. سرکار اللہ نے کسے کہا ہے؟
فرشتوں کو کہا یا ہمیں کہا ہے؟ ہمیں کیوں کہا ہے؟ کہ ہم نے اسی طریقے سے آگے بات کرنی ہے. نبی کو کہا گیا قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی ان سے کہیں جب کوئی بھی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں یہ بات کرے تو ان سے کہو کہ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. تو یہ پوری امت کے لیے. اور حضرت ابوبکر صدیق نے تو ہمارا مسئلہ ہی آسان کر دیا. 8 جگہ حدیث آئی ہے بخاری میں اور 4 جگہ تفصیلی. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. دیکھو جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ وہ مر چکے. اللہ اکبر. وصال شریف نہیں، شہید شریف نہیں، وفات شریف نہیں، فإن محمدا قد مات. ومن یعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت، کہ بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. تو یہ بات یاد رکھیں، یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اور یہ انبیاء کرام کی جو دعوت سینٹرڈ اراؤنڈ توحید ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ کا کیا سٹیٹس ہے اور بندوں کا کیا سٹیٹس ہے. اگر خدا کا تعارف کسی کو ہے نا وہ جرت نہیں کر سکتا. مجھے بتائیں ایک عام انسان جس میں تھوڑا سا ایمان ہے، کیا وہ اپنی عبادت کروا سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے سامنے کسی کو جھکا سکتا ہے؟ کیا وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ سارے بزرگوں کی گردنوں پہ میرا پاؤں ہے؟ ہاں. تو یہ قصیدہ غوثیہ میں پڑھتے ہیں، گولڈا شریف ہر جمعے کو پڑھا جاتا ہے، لوگ کھڑے ہو کے شوق سے پڑھتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں سننے والے. اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا جتنا کوئی بڑا بندہ ہوتا ہے اس میں اتنی عاجزی پائی جاتی ہے. میں نے تو پلانٹ ارتھ پہ اتنا تکبر نہیں دیکھا کہ کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. کتنا بڑا جملہ ہے. یہ تو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی نے کبھی صحابہ کے بارے میں نہیں بولا. تو یہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے فرمایا. ہم کہتے ہیں اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ قرآن و سنت کے تو بالکل خلاف ہے، اور اگر انہوں نے نہیں کہا تو بری ہیں. نہ ہم ان کی طرف سے جھوٹا دفاع کرتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا. پہلے ہم کسی زمانے میں کرتے تھے، اب مجھے کسی سے کوئی ہمدردی نہیں. سیدھی سی بات ہے. اللہ سے ڈر لگتا ہے کہیں ان میں سے کسی نے کام ڈالا ہو تو اللہ تعالیٰ منو کہ تو کتوں بڑھ گیا سا تنو کیڑی چیز مجبور کرتی سی. دیکھیں ہمیں جو چیز مجبور کرتی ہے نا دفاع کرنے پہ، وہ ان ہستیوں کا دفاع ہے جن کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے میں، یعنی صحابہ اہل بیت، انبیاء کرام. ان کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ کس نے کام ڈالا ہے اور کس نے واقعی دین کی خدمت کی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ کئی لوگ جن کو ہم اچھا سمجھتے تھے ہمیں اتھینٹک نالج سے پتا چلا کہ انہوں نے بھی کام ڈالا ہے. یعنی یہ جو پچھلے 100 سال کے اندر ہے ان کی تو قلم کی سیاہی بھی نہیں ابھی خشک ہوئی بھی ہے. تو بات یہ کہ اللہ سے ڈر جائیں، قرآن و سنت پہ آ جائیں. وہ غامدی صاحب سے کسی نے پوچھا نا کہ جی وہ قرآن میں تو لکھا ہے تو وہ فلاں بزرگ یہ کہہ گئے. انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ فلاں بزرگ یہ کہہ کے گئے تھے تو نے کیوں نہیں مانا. اللہ مجھ سے یہ پوچھے گا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا تھا، جو قرآن تیرے پاس آیا تھا تو نے اس کو مانا تھا کہ نہیں. اب مجھے بتائیں میرے پاس قرآن آیا تو میں یہ کہوں گا کہ فلاں نے یہ کہا ہوا ہے، میں تو اس کا پابند ہوں. جب اللہ میرے پاس آیا ہوا ہے، قرآن آنے کا مطلب ہے اللہ آ گیا. سنت آنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام خود آئے ہیں میرے پاس. ان کے ہوتے ہوئے میں نے کسی بزرگ کے قول کے ساتھ مجھے کوئی ہمدردی ہے یا میں نے مطلب ان کی بزرگی بچانے کی خاطر ان کے باطل عقائد و نظریات کا کوئی دفاع کرنا ہے؟ نہیں. یہ ابھی آدھا رکوع ہوا ہے، لیکن یہ رکوع اس حوالے سے کریٹیکل تھا کہ اس میں وہ عقائد کلیئر ہو گئے ہیں. اگلے رکوع کے اندر پھر جو ان پہ عذاب آنا ہے نا اللہ کا، اور وہ جو تفصیل کے وہ انہوں نے کشتی بنائی اور پھر وہ تو ایک عام انٹرسٹ کی چیز لوگ سنتے رہتے ہیں، اس کے اوپر ہالی ووڈ نے فلم بھی بنائی ہے نوح کے نام کے، تو وہ ہے. لیکن اصل چیز میں نے اس رکوع کے اوپر اتنا ٹائم اس لیے لگایا کہ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ انبیاء کرام کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے. سورۃ الانبیاء پڑھیں بندہ حیران ہو جاتا ہے. وہ سورت کا نام ہے انبیاء. عام بندوں سے پوچھیں جنہوں نے نہیں پڑھی وہ کہیں گے جو نبیوں دی شانہ بیان ہوئی ہیں. حالانکہ انبیاء جو سورۃ الانبیاء ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انبیاء کا سٹیٹس کیا ہے، انہوں نے کیا کام کیا، اور نبی میں اور اللہ میں فرق کیا ہے. پورے قرآن میں جو انبیاء کرام کے حوالے سے چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں وہ یہی ہوئی ہیں کہ یہ اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے تھے کہ یہ اللہ کی طرف اورینٹڈ ہوتے تھے، ہر معاملہ اللہ کے سپرد کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اسی سے دعائیں کرتے تھے، اسی سے اپنے عقیدے وابستہ رکھتے تھے. یا یہ بیان ہوا ہے کہ جو انبیاء کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہو ایسا عقیدہ ان کے بارے میں نہیں رکھ سکتے. انبیاء کرام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے معاملے میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. وہ مخلوق ہیں، وہ خالق ہے.
یہ دو چیزیں بیان ہوئی ہیں. اس لیے میں نے پچھلے دنوں ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، شیطانی توحید، شیطانی بابوں کا فتنہ. یہ شیطانی توحید ہے جس میں آپ انبیاء کرام کو، اولیاء کو اللہ کے مقابلے پر لے آتے ہیں. اور رحمانی توحید یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء بھی اللہ سے مانگتے تھے، تم نے بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے. ہاں، انبیاء اور اولیاء ان کی جو شانیں ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ وہ گاڈ اورینٹڈ تھے، نہ کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے خود کوئی ایسا کیا ہے. نہیں، وہ گاڈ اورینٹڈ تھے، اللہ نے انہیں انعام دیا. اور انبیاء تو ویسے ہی مخلص بندے ہیں، نبی تو کوئی بندہ محنت سے بھی نہیں مان سکتا. وہ اللہ تعالیٰ نے جسے عطا فرما دیا وہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں، ان کے برابر تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. لیکن یہ ساری تعریفیں کرنے کے بعد ان ہستیوں کو اونچا نہیں کرنا ہوتا، خدا اورینٹڈ ہونا ہے. ہم عام مسلمان ہیں نا. اب مجھے بتائیں، اللہ کے فضل سے میں نے جو سٹیٹس اویل کیا ہے اس دعوت کے عوض ختم نبوت کی برکت سے، اس طرح کا سٹیٹس انسانی ہسٹری میں بڑے کم لوگوں نے اویل کیا ہوگا. لیکن مجھ سے اگر کوئی آ کے پوچھے، میرے سامنے کوئی جھکنے کی کوشش کرے، میرے پاؤں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے، تو میں فوراً ڈر جاتا ہوں کہ یار یہ خدا کیا سوچے گا میرے بارے میں، مجھے آخرت کی. اب مجھے بتائیں، یہ جو بابے اپنا چٹواتے رہے ہیں، یہ پاؤں والا سلسلہ اور جو کچھ یہ کرواتے رہے ہیں، ان کو تو پھر خوف خدا بھی کوئی نہیں تھا. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے ہیں، میں ایئرپورٹ پہ اترا نا تو ایک عورت، کوئی پروفیسر تھی، بوڑھی خاتون، تو اس نے مجھے پہچان لیا اور ہندو تھی. وہ دوڑتی ہوئی آئی اور میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کہتی آپ تو بھگوان ہیں. تو کہتی میں نے کہا استغفر اللہ، توبہ توبہ. میں کہا ایتھے کو بابا ہوگا نا صوفی، اور گلے بھی لا لینا سی جنانی نو. ہاں، یہ مواحد کا ہی حوصلہ ہے کہ اس سے کوئی اونچا کرے اور کہے بھائی نہ 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 پیچھے. اور یہ کتنی مزیدار یوں دستانے پہن کے چمواتے رہتے ہیں، ہاتھ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، نذرانے بٹورتے رہتے ہیں. جو ان کے سامنے اونچا ہاتھ باندھ کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جس طرح خدا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اس طرح ان کو تو مر جانا چاہیے. میں کہتا ہوں زمین پھٹے یہ اندر چلے جائیں. ان کو توحید کی ہوا بھی نہیں لگی ہوئی ہے. یہ کوئی بزرگ نہیں ہے جن کے آپ روب بیان کرتے رہے. یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں دنیا میں، یہ طاغوت ہے. خدا کے نمائندے دنیا میں وہ ہیں کہ ذرا سی کوئی ایسی بات ہونے لگے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اوہ توبہ توبہ. ایک صحابی مسند احمد میں حدیث ہے، حضور کو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. یار صحابی نے تو کبھی شرک کا سوچا بھی نہیں. حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا. بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہے جو اکیلا چاہے. اس کے اوپر نبی علیہ السلام کو جواب بڑے اچھے طریقے سے دیا جا سکتا تھا. آج کا اگر کوئی بریلوی ہوتا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ. میرا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ جو اللہ چاہے اس کے بعد جو آپ چاہیں، کوئی دوسری بات ہی نہیں بھائی. حضور کو پتا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کو اللہ کا خوف تھا. جسے اللہ کا خوف ہوتا ہے نا، جو گاڈ اورینٹڈ ہوتا ہے، اس سے پتہ ہی معاملہ کتنا سینسٹیو ہے. اللہ تعالیٰ کس قسم کی توحید چاہتا ہے اپنے بندوں سے. جن لوگوں کو توحید کا تعارف نہیں ہے نا، وہ آپ کو یہ سارے کرتب کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہوئے نظر آئیں گے. دعویٰ جس نے کر دیا نا کہ میں کر لواں گا، ٹھیک ہے، ہاں یہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میری اتنی پریکٹس ہے کہ میں سینچری مار لوں گا، یہ آپ کر سکتے ہیں. خدا سے متعلق کوئی دعویٰ کہ آخرت کسی کی آپ سنوار سکتے ہیں، یہ دعویٰ کرنا شرک ہے. ہاں دنیا میں آپ دعویٰ کر سکتے ہیں، کوئی بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں گا، تیرا حق ہے، تو کہہ. لیکن تو خدا سے متعلق چیز کوئی بیان کرتا ہے کہ میں مریض جنت میں لے جاؤں گا، توبہ توبہ توبہ، ڈر جا. تجھے تو اپنی آخرت نہیں پتا تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو یہ دعوے صرف وہ لوگ کرتے ہیں یا وہ شیطان کے ایجنٹ ہیں دنیا میں، یا جاہل مطلق ہیں، پاگل، مینٹل، مجنون، کلندر، جو مرضی بھی لفظ کر دو. ورنہ جس میں تھوڑی سی عقل ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.